کر کے اس کو بدلا اور سلام کی سنت جن لفظوں کے ساتھ ہے ان لفظوں کے ساتھ اس سنت کو پھر جاری کیا. تو یہی ہے کہ مزاج جب بدل جاتا ہے تو پھر وہ خلاف سنت عمل جو ہے وہی فیشن میں آ جاتا ہے, وہی ٹریڈیشن بن جاتا ہے, اسی پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اگر سنت والی کام کو کیا جائے تو لوگ جو ہے بدعتنے لگ جاتے ہیں. ایسی ہوتی ہے. تو مجدد کا کام یہی ہے. تو بہرحال اس امت کا مزاج کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے اندر بیلنس کیا, عورت کے معاملے میں بھی مرد کے معاملے میں. عورت جو ہے اس کا درجہ یہ ہے جو اس کے صرف اور اس چیز اس کا جو اس کا نیچر ہے, اللہ نے جس طرح سے اس کو پیدا کیا ہے, جو بدن کی ساخت اور ڈیزائن اس کا ہے, اس کے مناسب جو عمل ہوگا, جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ نیچرل ہوں گی, اور جو اس سے ہٹی ہوئی ہوں گی اس کو آپ غیر فطری کہیں گے. عورت کو اسلام نے کہا گھر میں بیٹھ, تو گھر کی مالکہ ہے, ساری ذمہ داری گھر کے اندر کی تیرے اوپر ہے. اور مرد کو کہا کہ تیرا بدن اللہ نے مضبوط بنایا ہے, تو بدن مضبوط اس لیے کہ محنت کرے, جفا شکنی کرے, سختی اور نرمی کو جھیلے, تو باہر نکل. یہ تھی وہ بات. آج کے جاہلیت میں پھیلا بدل کر کے تہذیب کا اور تمدن کا کہا ہو یہ تو بڑے بادیہ نشینوں کی تہذیب تھی. سمجھا, جو ریگستانوں کے اندر, میدانوں کے اندر جو قبائل آزاد تھے, الٹرل, جو امی تھے, ان پڑھ تھے, یہ ان کی تہذیب ہے. سمجھا, اب ہر کسی نہیں, مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں, دونوں کے سر کے اندر بھیجا ہے, اور جب بھیجا ہے دونوں کے اندر سوچنے کی, سمجھنے کی طاقت ہے, دونوں ایکول ہیں. یہ نعرہ لگا ہے. اب ہوا کیا کہ مساوات کے نام پر نامساوی عمل ہوا. عورت گھر کا بھی کام کرے, باہر کا بھی دیکھے, اور مرد جو ہے وہ خالی باہر کا کام دیکھے. سمجھا, اور گھر میں آ کے ذرا مجھ بتاؤ دے کے کھانا کھانے بیٹھ جائیں. یہ ہے مساوات. دوسرے, عورت کو آج بھی ان مساوات کا نعرہ لگانے والوں نے خدمت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں دیا. جتنے خدمت کے پوسٹ پوزیشنس ہیں, سیکرٹری جاب پہ کون ملتا ہے؟ مرد کو نہیں رکھتے, عورت ہی اچھی لگتی. سمجھا, ایئر ہوسٹسز کون ہیں؟ عورتیں ہی اچھی لگتی, مرد نہیں اچھا لگتا, مجبوری کو آتا ہے وہ. جتنے خدمت کی پوزیشنز ہیں وہ سب عورتوں کو دے رکھے. یہ آج اس تہذیب جدید کا امام امریکہ ہے. کیوں آخر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے کہ یہاں کی پریزیڈنٹ عورت نہیں؟ کوئی شکوہ نہیں, نہ مسلمانوں کو شکوہ ہے اور نہ غیر مسلموں کو شکوہ ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب, امریکہ ہے, جو یہ کرے بالکل صحیح ہے. لیکن اگر گویا مدارس اور مساجد اور اسلامی ملکوں میں یہ مسئلہ آئے کہ عورت جو ہے اس کو لیڈرشپ نہیں دی جائے گی, سمجھ میں آیا, تو صاحب بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. یہ پرانے زمانے کا جاہلیت کا جو تہذیب اور کلچر ہے جو آج نہیں چل سکتی. یہ ہے وہ چیز. آج اس عورت کو اللہ تعالی ہم کو عقل دے اور سمجھ دے. ہماری جوتیوں کے سے زیادہ اس کا بدتر مقام اس کو دیا گیا ہے. ایک ڈائم کے اندر ایک عورت کی عزت جو ہے وہ لی جاتی ہے, ایک ڈائم کے اندر, اور اس عورت کے بدن کے ایک ایک حصے کو جو ہے وہ سر بازار جو ہے سب کو دکھایا جاتا. یہ ہے عورت کا مقام, اور عورت بالکل خوش ہے, ہاں میری قیمت اٹھ رہی. کیا قیمت اٹھ رہی؟ ڈائم. اسلام نے خدمت کا جو ہے وہ اس کے سپورٹ نہیں کیا تھا, بالکل نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, آپ شاید یہ مسئلہ معلوم نہ ہوگا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام میں تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی خادم ہے. ہرگز نہیں, بالکل نہیں. عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. اسلام نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے گی, بالکل نہیں. بلکہ یہ کہ اگر عورت نہ کرے, کھانا پکانے کا میں نہیں پکاتی, میں اپنے کھانے کی ذمہ دار ہوں, میں تمہارے کھانے کی ذمہ دار نہیں. لیگلی شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا.
مگر پھر جب لیگل کی بات آئے گی قانون کی تو پھر شوہر بھی پھر اس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرے گا جتنا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ اسلام نے یہ کہا کہ بھئی جب اگر لیگل کی بات ہے تمہاری رسپانسبلٹی اتنی اور اس کی رسپانسبلٹی تھی، تو ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے. تم خرچ کے ذمہ دار ضرور ہو مگر ان کے ناز نخرے اور ان کے فیشن پورے کرنے کے ذمہ دار نہیں ہو. کھانا دو، کپڑا دو، چھٹی. اب باقی انہوں نے کہا صاحب مجھے ایسا زیور بھی چاہیے سومیا، اور ایسا پاؤڈر بھی چاہیے اور ایسا جوتا بھی چاہیے، اس کے ذمہ دار نہیں. لیکن اگر قانون آئے گا تو پھر قانون کا قانون کی طرح رکھو. لیکن اگر قانون نہیں راستے کی صورت ہے جس سے گاڑی چلا کرتی زندگی کی، تو پھر یہ ہے کہ تم اگر نخرے اس سے اپنے برداشت کروانا چاہتی ہو تو بھائی تو پھر تم خدمت بھی کرو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن مطالبہ نہیں کیا. اور تو اور اگر عورت کے جو اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ شوہر کے جس کے پیٹ سے اس کا نطفہ نکلا ہے اس بچے کے پیدائش، وہ شوہر اپنی بیوی کو اس کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے بچے کو دودھ پلا، نہیں کر سکتا. وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں پلاتی دودھ، لاؤ تم چاہے بھینس کا دودھ پلاؤ چاہے مشین کا پلاؤ چاہے کسی عورت کو ہائر کرو، میں نہیں پلاتی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں، عورت کو خدمت کی پوزیشن دی ہے یا مالکہ اور ملکہ کی پوزیشن دی، یہ اسلام. آپ ہمارے سامنے کیا مسئلے لائے جاتے ہیں سمجھ میں آیا؟ وہ تو یہ قصہ ہے کہ اپنا مارنا نہ سمجھا جائے اور ہمارا جو ہے چھیڑنا بھی جو ہے مارنا کہہ دیا جائے. وہ یہ میں آیت ہے کیا کوٹ دیکھو بھائی قرآن شریف کے اندر ہے کتنا ظلم ہے. کیا ظلم ہے بھائی قرآن شریف میں؟ الرجال قوامون علی النساء کہا گیا، مساوات نہیں. پھر آگے چلیں تو اس میں یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مار سکتا ہے. فضربوہن، کس قدر ظلم ہے عورتوں کے اوپر. یہ ہے وہ آیتیں جس کو بنیاد بنایا جا کرتا. میں پوچھتا ہوں کہ برطانیہ کا، امریکہ کا، انڈیا کا، پاکستان کا، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، ملک کا کوئی قانون اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے جرائم اور کتنے معاملات وہ ہیں کہ جس کی سزائیں یا تو قتل ہے یا عمر قید کی سزا ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی دیکھ لیجیے شیخ عمر عبد الرحمان کو جو ہے عمر قید کی سزا سنا دی. جرم ثابت نہیں ہو رہا اور سارے عمر کی جو ہے قید لگا دی گئی. یہ عمر قید کی سزا ہو یا قتل کی سزا ہو یا کوئی اور سزا ہو، اگر ہم قانون کے اندر سے صرف اتنے حصے کو نکال کر کہیں یہ قانون ظالمانہ ہے، صحیح ہوگا؟ یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ قانون میں سے صرف اتنا حصہ نکال لیں کہ جس میں مجرموں کو سزائیں لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ قانون ظالمانہ ہے، ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ کہا جائے گا ارے میں اور تو پڑھ لو بھائی، سارا قانون دیکھو یہ تو مجرموں کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن قانون صرف مجرموں کے لیے تھوڑی بنتا ہے، قانون تو سب کے واسطے. اس لیے پورا لا پڑھو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ قانون ظالمانہ ہے کہ یہ قانون عادلانہ ہے. یہی بات قرآن شریف کے تعلق سے آ کر انداز بدل جاتا ہے. اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو دوسرے کہتے ہیں قرآن کے تعلق سے وہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، اور جو قرآن والے کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا. دوسرے جو کہیں قرآن کے تعلق سے ہم فوراً اس میں وہ جو ہے جھک جاتے ہیں. یہ آیت جو ہے جس میں مارنے کے تعلق سے کہا گیا وہ وہی بات ہے، مجرم کے لیے ہے، مجرمہ کے لیے، نہ کہ ہر ایک کے لیے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا ہے وہ آدمی کہ دن میں اپنی عورت کو مارے اور رات کو پھر اس سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح سے قرآن کے اندر یہ آیت کیوں نظر نہیں آتی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ان کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ قاعدے اور ضابطے اور تہذیب اور تمدن کے مطابق، شرافت کے مطابق معاملہ کرو. اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اللہ میں نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو. یہی تو قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے، وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو جو مجرموں کے لیے آیتیں ہیں اس کو لے لینا اور جو عام ہدایتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا، یہ ظالموں کا کام ہے اور جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی پچھلی دفعہ بھی یہی ہوتا کہ مضمون بیچ میں رہ گیا تھا، اس واسطے اب آئندہ پھر میں کہوں گا. وقت ہو گیا کیونکہ میٹنگ کا وقت تو سپارہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. مسئلہ چل رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا، تو گفتگو اس میں تھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی درمیانی درجے کی، جس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، ایک ایسی امت بنایا. اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام نے جس عقیدے کی ہم کو تعلیم دی ہے، مسلمانوں نے جو عقیدہ اختیار کیا ہے اس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے. جو احکام اسلامی ہیں، عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں یا اخلاق سے متعلق ہوں، ڈیل اور بیہیویئر سے متعلق ہوں، سب میں بڑا اعتدال اور توازن اور بیلنس ہے. تو اسی سلسلے میں عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا تھا گزشتہ ہفتوں میں کہ آج بھی جاہلیت جو ہے لوٹ کے آئی اور عورتوں کے تعلق سے مساوات کا نعرہ لگا کر ان کو ظلم کا نشانہ اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے مردوں نے. اور عورت بیچاری وہ ایسی سیدھی ہے کہ وہ اپنے بے وقوف بنائے جانے کو وہ اپنے لیے فخر سمجھ رہی. اس نے سمجھا ہی نہیں کہ مجھ کو بے وقوف بنایا گیا. اسلام نے تو کہا کہ عورت کو گھر میں رہنا ہے، عورت عزت کی چیز ہے، حرمت کی چیز ہے،
لہذا اس کو چھپانا چاہیے۔ نئی تہذیب نے پرانی تہذیب کی نقالی کر کے، وہ جو جاہلیت کا دور تھا اس کی نقالی کی، اس کو پھر سے زندہ کیا، تو معلوم ہوا کہ مرد تو کے لیے تو فیشن یہ ہے کہ پورے کپڑے پہنے، اور عورت کا فیشن یہ ہے کہ ننگی ہو جائے۔ جتنی عورت کا بدن کھلا ہوگا اتنا ہی وہ اپ ٹو ڈیٹ اور فیشنیبل ہے، اور جتنا مرد ڈھکا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ فیشنیبل ہے۔ یہ یعنی نئی تہذیب سمجھا؟ آپ بازاروں میں دیکھیے تو، تفریح گاہوں میں دیکھیے تو، پارٹیوں اور دعوتوں میں دیکھیے تو، اور ٹی وی اور کہیں اور جہاں بھی دیکھنا، جتنا مرد ڈھکا ہوا ہوگا سر سے لے کر پیر تک اتنا ہی یہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور جتنی عورت ننگی ہوگی اتنی وہ اپ ٹو ڈیٹ۔ تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہوا، سمجھ میں عورتیں بھی سمجھ رہی ہیں بالکل صحیح ہے، اور مرد بھی سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ یہ ظلم، یہ غلط نہیں معلوم ہوتا؟ ارے بھائی مساوات رکھنی تھی تو دونوں میں رکھتے، کہ اگر بدن کا کھولنا جو ہے وہ فیشن کے مطابق ہے دونوں کا ہونا چاہیے تھا، چھپانا اگر فیشن کے مطابق ہے دونوں کا ہونا چاہیے تھا۔ تم نے مساوات کہاں رکھی؟ اگر اسلام نے مساوات کو چھوڑ دیا تو پھر تم نے کہاں رکھی؟ تم نے الٹا ہے۔ میں نے کہا تھا اسلام نے بیلنس کیا تھا کہ عورت کو کہا تھا کہ تو گھر کے معاملات کی ذمہ دار ہے، اسی لیے اس کو کہا تھا وقرن فی بیوتکن، تم گھر میں ٹھہرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ میں جو آج بات کہہ رہا ہوں نئی تہذیب جو ہے یہ پرانی جاہلیت ہے، میں اپنے الفاظ نہیں، قرآن شریف کے الفاظ ہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، برج یبرج کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، نمائش کرنا، شو کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ اردو کے اندر جو عربی سے آیا، وہ جو قلعہ فورٹ ہو اس کے اوپر جو برج بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو اوپر کو اٹھے ہوئے ان کو کیا بولتے ہیں؟ کناروں پر سامنے آیا وہ اوپر کو اٹھے ہوئے جو ہے نا اس کو آپ برج بولتے ہیں، جس میں کوئی سنتری کھڑا ہوا ہوگا، کوئی پولیس سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہوگا، اس کو برج کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قلعے کے اندر جہاں جہاں بھی وہ بنا ہوگا اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا، دور سے نظر آئے گا۔ تو برج یبرج کے معنی آتے ہیں شو کرنا، ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا مت شو کرو تم جاہلیت کے زمانے کی طرح سے، جو اس زمانے میں جس طرح شو کیا تھا اس طرح مت شو کرنا تم اپنے آپ کو۔ تو قرآن نے روکا۔ لوگوں کا دل تو چاہتا نہیں، مسلمانوں کا معاملہ یہ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا کہنا غلط ہے، یہ کہیں گے تو پھر تو لوگ نہ ان سے شادی کریں گے، نہ بیاہ کریں گے، نہ اپنے آنے دیں گے، نہ جانا دیں گے، نہ کھانے دیں گے، نہ کھلائیں گے۔ یہ ڈر کی وجہ سے یوں تو نہیں کہتے، مگر ہاں اپنی عقل کے گھوڑے خوب دوڑاتے ہیں، کسی طرح سے لفظ قرآنی میں کوئی ایسی صورت نکل جائے ہمارا کام چل جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ کہنے لگے صاحب یہ جو آیت ہے یہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، عام مسلمان عورتوں سے اس کا کیا تعلق؟ صاحب بالکل صحیح ہے بات، کیونکہ ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے پیچھے، مگر سوال یہ کہ ازواج مطہرات نے قصور کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ان کو گھروں میں بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جَاہِلِيَّتِ الْأُولَىٰ، نمائش مت کرنا، شو مت کرنا جاہلیت کی طرح۔ کیوں؟ کیا برائی ہے؟ اگر یہ شو اور نمائش عورتوں کی بری نہیں ہے تو ازواج مطہرات کو اس بات سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، عورت باہر نکلے گی تو جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا تو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نکاح مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے دلوں میں فتنے ڈالے گا، لوگ اس کے پیچھے لگیں گے، اس کا دل نرم ہوگا اور فتنے اٹھ جائیں، یہ مطلب ہے شیطان کے ساتھ ہونے کا۔ اس واسطے کہا گیا گھر میں ٹھہرو، اس واسطے کہا گیا تو نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال کے نکلو، چھپاؤ اپنے آپ، یہ سارے مسئلے اسی واسطے۔ تو سوال یہ کہ فتنوں سے اگر ازواج مطہرات کو بتانا ہے تو بھلے بتائیے ان کے علاوہ اور عورتوں پہ تو اور زیادہ پابندی لگنی چاہیے، اس واسطے کہ وہ ازواج مطہرات تو وہ ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے امہات المؤمنین سمجھا ہوا تھا اور ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا
کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اپنی ماں کی طرف کون غلط نظر سے دیکھے گا؟ دوسری بات یہ کہ وہ بیویاں وہ تھیں کہ جن کو شرف حاصل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا اور آپ کی صحبت کا، ان سے تو گناہوں کے خطرے ہوں، اور ہماری اور آپ کی عورتوں سے اور بیٹیوں سے کسی گناہ کا خطرہ نہ ہو، ان سے کوئی فتنہ نہ ہو، یہ کیسے؟ اگر فتنوں کی وجہ سے روکنا تھا ان کو گھروں میں تو ازواج مطہرات سے زیادہ یہ حق دوسروں کا ہے۔ اسی واسطے یہ بات ہم پہلے یہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ پردے کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا، چاہے وہ سورہ نور میں ہو یا سورہ الاحزاب میں ہو۔ دونوں صورتوں کے ملانے سے یہ پردے کے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ سورہ نور تھوڑا پہلے اتری ہے بعض لوگوں کی رائے میں، اور سورہ الاحزاب سن 5 ہجری میں اتری ہے، تو سن 5 ہجری میں نازل ہوا، اور پھر وہ بھی یہ کہ کچھ سورہ نور میں کچھ سورہ احزاب میں بتدریج اترے ہیں یہ احکام۔ اس واسطے کیا ہوا کہ بتدریج ہی پھر اس میں پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور تھا اس میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ذرا کھلتی تھی، یہ عورتوں کا اس طرح سے مسجد میں جو آنا ہے یہ کسی نہ کسی وقت آگے چل کر فتنے کھڑا کرے گا، مگر وہ کس طرح سے اللہ کے رسول کو کہیں کہ یا رسول اللہ اس کو روک دیجئے۔ ہوتے کون ہیں آپ بولنے والے اللہ کے رسول کے سامنے؟ تو میں یہ ہمت کون لائے کہ اللہ کے رسول کو جا کر کوئی مشورہ دیں یا رسول اللہ یہ ہونا چاہیے؟ آسان تھوڑی تھا۔ عمر ابن خطاب چاہے کتنے بھی لوہے کے آدمی ہوں مگر رسول اللہ کے سامنے جب جاتے تو پانی بن جاتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت، اور پھر آپ کا وہ جاہ و جلال جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ تو میں حالانکہ آپ مسکراتے بھی تھے، تو آپ بڑی نرم طبیعت تھے، خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ آپ نے تو نرمی کا معاملہ کیا ہوا ہے، اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ پھٹکتا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ آپ نرم طبیعت کے ہیں، لیکن اس نرمی کے باوجود صورتحال کیا تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، ہلنا نہیں چاہ رہے تاکہ کوئی چڑیا اٹھ نہ جائے۔ اس طرح بیٹھا کرتے تھے صحابہ، اور وہاں کوئی لفظ منہ سے نکلنا مشکل، کوئی سوال اندر کودا کرتے تھے سوال، لیکن کون بولے، کس طرح پوچھے؟ آپ نے ابھی حدیث کے درس میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد بار بار پوچھ رہے ہیں کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا، ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کون جا کر کہے گا یا رسول اللہ یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ نماز کو جب جایا کرتی تھی ازواج مطہرات تو حضرت حفصہ انہی کی تو بیٹی ہیں مگر زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو راستے میں اپنا بیٹھ گئے چھپ کے۔ جب حضرت حفصہ چلی نماز کو تو پیچھے جا کے چپکے سے ان کا جو ہے کپڑا کھینچ دیا، ان کا جو چادر لپیٹے جا رہی تھی۔ تو جا کر کے جب نماز ختم ہوئی تو حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب زمانہ بڑا غلط آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ میں نماز کو جا رہی تھی، کسی نے میرا کپڑا کھینچ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ عمر بن الخطاب جو ہیں وہ اس بات کو اسی لیے ناپسند کرتے ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، اس لیے اب دن کے اوقات میں جو ہے وہ تو پابندی لگ گئی، اب فجر اور عشاء میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ خلافت کا آیا تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ اب صحابہ میں خیخاں ہوئی کہ حضرت عمر نے یہ پابندی کیسے لگا دی جس کی پابندی اللہ کے رسول نے نہیں لگائی تھی۔ تو یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا، یہ بات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا عمر نے جو کام کیا ہے، اگر یہ حالات جو اس وقت ہیں
اگر یہ حالات رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی لگا دیتے. حضرت عائشہ کا کہنا رضی اللہ عنہ. معلوم ہوا کہ حالات جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امپلیمنٹ اس طرح سے کیا. سوال یہ کہ آج کے حالات کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی اب تو دنیا بالکل بدل گئی، اب وہ عرب کے اور صحابہ کا اور تابعین کا اور ائمہ مجتہدین والا نظام کیسے چلے گا؟ ارے آج تو زیادہ فتنہ ہے. آج ان زیادہ فتنوں میں ان احکام کی جو تطبیق اور ان کی پابندی زیادہ ہونی چاہیے، اس واسطے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ گناہ کے دروازے بے شمار ہیں اور سب کھلے ہوئے ہیں اور نیکی کے دروازے چند ایک رہ گئے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے کھلتے ہیں. آج تو زیادہ ضرورت تھی اس کی. ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا مجھے خوب یاد ہے کہ میری بہنیں مشکل سے 9 سال کی 8 سال کی پردے میں بٹھا دیا کرو، جانے دیتے باہر. ارے بھائی یہ کہاں 9 سال کی بچی کہاں کیا کرے گی؟ لیکن ان کو عادت ڈالنا، شروع سے ان کی عادت ڈال دی گئی کہ باہر نہیں جائیں گی، یہ جو کام کرنا ہے گھر میں کرنا. اور میں ایک اکیلا بھائی سارے کام بہنوں کو بھی امی کے بھی ابو کو بھی میں ہی کرتا پھرتا تھا. سمجھ میں آیا؟ سب کے کام میں کرنا، لیکن کوئی جو ہے باہر نہیں جا سکتی. یہ اسی واسطے تھا کہ تاکہ یہ زمانہ جو ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، عادت ڈال دی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں انہی عورتوں میں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد سامنے آ جائے تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں. یہ اچھی بات ہے کہ وہ اچھی بات ہے کہ جناب ہم ٹھوک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور ہاتھ ملا کر بات کریں. سمجھ میں آیا؟ یہ ترقی اچھی ہے کہ وہ بات اچھی ہے کہ کوئی مرد کا کسی وقت سامنا ہو جائے تو پسینے چھوٹ جائیں. آج عورتیں ان باتوں پر ہنستی ہیں، ان اچھائیوں پر ہنستی ہیں اور برائیوں پر ہنسی نہیں آتی. سمجھ میں آیا؟ برائیوں پر ہنسی نہیں آتی. جب میں کہوں گا فلانی عورت کسی مرد کے سامنے آئی تھی تو پسینے چھوٹ گئے، اس کے آل فال اس کے منہ سے نکلنے لگا تو ساری عورتیں ہنسیں گی. اور جب میں کہوں کہ فلانے کی بیٹیاں زنا کر رہی تھی کسی عورت کو ہنسی نہیں آئے گی. یہ ہے آج ہمارا. قرآن نے یہ چاہا تھا مسلمانوں سے. اسلام نے توازن رکھا تھا. وہ جو قرآن شریف کیا جو قرآن پر الزام اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں، اورینٹلسٹ تو ان کو جانے دو وہ کافر ہیں، مگر مسلمانوں کو کیا ہوا؟ قرآن پر الزام یہ ہے کہ یہ حکم عورتوں کے مارنے کا، عورتوں پر سختی کرنے کا، بھلا بتائیے کہ اس کو ہم کہاں سے لے کے چل سکتے ہیں؟ میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا یہ مجرموں کے واسطے قرآن سے وہیں میں نے بات گزشتہ ہفتے ختم کی تھی. قرآن شریف کی آیت پڑھتے کیوں نہیں پوری؟ فرمایا ان واللاتی تخافون نشوزہن. آپ قرآن شریف پر الزام لگانے والوں کو ذرا پوری بات دماغ میں رکھ کے اب آئیے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا خطرہ ہے، ڈر گئے ہو تم. نشوز کہتے ہیں جو حکموں کو، قاعدے کو، قانون کو توڑ دے، بات سننے کو تیار نہیں ہے، نافرمان ہے، یہ ہے نشوز. تو کیا کرنا؟ قرآن نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو. یہ ہے قرآن پر جس پر الزام لگ رہا ہے، کہتا ہے نصیحت کرو ان کو. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا کہ اگر تمہاری نصیحتیں کام نہیں دے رہی ہیں اور ان کی وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہیں، بات ہی نہیں سننے کو تیار ہیں، تو وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں پر ان کو الگ کر دو. ان کا بستر الگ، تمہارا بستر الگ. مطلب یہ تاکہ اس طرح کے تعلق کا کچھ اثر پڑے. اس کے بعد بھی اگر وہ سیدھے نہیں ہو رہی ہیں تو پھر فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ، تو مارو. معلوم ہوا کہ مجرم بھی معمولی درجے کی نہیں ہے، خطا تو ہو جاتی ہے. یہ مطلب یہ کہاں قرآن نے کہا جہاں کسی سے خطا ہو مار دینا کھٹ سے؟ یہ کہاں کہا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے اس کو کہا نصیحت کرنے کو. نصیحت جس پر اثر نہیں کر رہی، معلوم ہوا کہ معمولی خطا نہیں ہے، خرابی ہلکی نہیں ہے، بھاری خرابی ہے، تو کہا گیا اسکرو تھوڑا سا ٹائٹ کرو، ان کو بستروں پہ چھوڑ دو، سر کے تعلق کرو. اگر اس سے کام چل گیا ٹھیک، اس سے بھی چل رہا ہے کام، تو معلوم ہوا بہت ہی پاجی ہے، پکی مجرمہ ہے. تو اس کے لیے کہا گیا اس کو تو اگر کورٹ میں لے جائیں تو وہ بھی جیل میں ڈالیں گے، پولیس والوں کے حوالے کر دو تو وہ بھی مارے گا، اور کیا کرے گا. تو بجائے اس کے کہ تم کورٹ میں لے جاؤ اور جیل میں ڈلواؤ، تم گھر کے اندر کیوں نہیں نمٹ لیتے؟ وہاں کہا گیا فضربون.
پھر آگے کمال کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر مار دیا تو خوب مارتے چلے جاؤ، اور اگر ایک دفعہ مار دیا تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو اٹھ ہی گیا، اب کوئی تعلق کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب بھی اگر وہ راستے پر آ جائیں تو تم کو کوئی اس بات کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ تم ان کے خلاف رہو۔ یہ ہے قرآن۔ بتائیے کہ یہاں نافرمان اور مجرم ایک عورت کے لیے اگر حکم دیا گیا ہے، تو میں نے مثال دی تھی کہ اگر امریکہ کے قانون میں کسی چور کو جیل میں ڈالنے کی بات کہی گئی ہے تو کیا یہ کہے گا کہ قانون تو بڑا سخت ہے؟ صرف اتنا پیج دیکھ کر کے قانون کی اتنی موٹی بک میں سے ایک پیج نکال دیجئے جہاں مجرموں کی سزائیں لکھی ہوئی ہوں، اور آپ کہیے قانون بہت سخت ہے۔ بھائی پورا قانون پڑھا جائے گا نا، مجرموں ہی والا قانون پڑھ کر کے اور سارے قانون پر آپ فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ تو قرآن پاک میں عورتوں کے تعلق سے صرف اس ایک آیت کو، جس میں اب بھی میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے، اس میں کئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن صرف اس ایک آیت کو دیکھ کر کے پورے نظام قرآن پر حکم لگا۔ اور ہم مسلمان جو آج کل بڑے بڑے یوں کہیے کہ روشن ضمیر ہیں، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ عورت گھر میں رہیں گی، گھر کے معاملات کی ہول سول ذمہ دار ہوگی، اور مرد باہر رہے گا، باہر کے معاملات کا ہول سول ذمہ دار ہوگا۔ یہ گڑبڑ نہیں کی ہے کہ عورت اندر بھی رہے گی باہر بھی رہے گی، اندر کا بھی کام کرے گی باہر کا بھی کام کرے گا، اور مرد تو چونکہ باہر رہتا ہی باہر کا کام کرے گا۔ جو طاقت والا تھا اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور جو کمزور تھی اس پہ بوجھ خوب ڈال دیا، اور ہم کہتے ہیں کیا دیکھو کیا ہوا، مزہ آیا نہیں آیا؟ مرد ایک دوسرے کو کہیں گے مزہ آیا نہیں آیا؟ دیکھو ہم نے عورت کو کیسے بیوقوف بنایا، ترقی کے نام پہ، مساوات کے نام پر اس کو بیوقوف بنا دیا، اور وہ خوش ہے۔ یہ بہت صحیح کہا آپ نے۔ اسلام ایسی حماقتیں نہیں کرتا۔ اسلام نے کہا کہ ایک باہر کی زندگی، ایک اندر کی زندگی، ایک اندر کی زندگی کے ذمہ دار ہے اور ایک باہر کی زندگی کے ذمہ دار ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ یہ امت اس واسطے امت وسط کہلائی گئی کہ عقیدہ ہو، کہ عبادت ہو، کہ اعمال ہوں، کہ اخلاق ہوں، ہر چیز کو بیلنس کیا گیا ہے۔ اچھا صاحب، جب یہ بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گواہ اور وٹنس بننے کے لیے کیا کنڈیشن ہے۔ گواہ جس کو کہتے ہیں نا وٹنس وہی ہو سکتا ہے جو عادل ہو۔ سمجھا؟ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو وٹنس اس طرح سے وہ ٹیسٹیفائی کرے جس طرح سے وہ واقعہ ہوا، نہ تو اس کو کم کرے اور نہ اپنی طرف سے اضافہ کرے۔ ہے نہیں بات یہ؟ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ شخص عادل ہے۔ وٹنس کیسا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ امت وسط بنائی گئی ہے، مطلب یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر جو ہے اعتدال اور بیلنس رکھا گیا ہے۔ اسی واسطے اس کو دو چیزیں ہیں اس امت کے لیے۔ آپ اپنے کو جو ہے بات معمولی نہ سمجھیں، بحیثیت امت کے کہہ رہا ہوں، بحیثیت فرد کے نہیں، بحیثیت امت کے۔ اسی واسطے دنیا کے اندر تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ امت بحیثیت امت کے چونکہ بیلنسڈ ہے، اس میں عدل ہے، اس میں توسط ہے، وسط ہے، اس واسطے یہ اس کی طبیعت یہ بن گئی ہے کہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ پوری امت کی بات ہو رہی ہے، یہ مت سمجھنا نا کہ صاحب کسی شکاگو کا کوئی سبر والے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوری امت کبھی جمع نہیں ہوگی۔ امریکہ والے غلطی کریں گے، برطانیہ والے صحیح کر لیں گے، برطانیہ والے غلطی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ عرب کے مسلمان جو ہیں اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط بات ہو اور ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہو جائے، نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ نبی نے فرما دیا، کیوں؟ امت کا مزاج جو ہے اس میں اعتدال اللہ رکھا گیا ہے، اور یہ عدل کی شرط پائے جانے کی وجہ سے اس کا اجتماع جو ہے وہ شریعت بن جاتا ہے، شریعت بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ساری دنیا کے مسلمان متفق ہو کر ایک بات کہیں وہ حکم شرعی ہے۔ کیا کام ہے نا؟ وہ حکم شرعی ہے، ماننا واجب ہے۔ جب سارے دنیا کے مسلمان کسی بات پر متفق ہو جائے، یہ ہے وہ صورت۔ صاحب یہ تو ہوا دنیا کے لحاظ، اور آخرت کے لحاظ سے کیا ہوا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
قیامت میں جو ہے اولین اور آخرین ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام امتوں کے تعلق سے جو مطلب یہ ہے کہ مقدمہ عدالت عالیہ میں آئے گا، اس کے لیے وٹنس کون بنیں گے؟ یہ امت. کیوں؟ اس لیے کہ امتوں میں یہی ایک امت وہ ہے جو عادل ہے، امت وسط. جو جیسی بات ہے ویسی کہنا. بحیثیت امت کا یہی امت عادل ہے، اس کو گواہ بنایا جائے گا. اب اس امت کو بحیثیت گواہ کے جب لایا جائے گا وٹنس کے، اس کو ٹیسٹیفائی کون کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انبیاء کے سردار اور اشرف الرسل خاتم النبیین، سمجھا، وہ ٹیسٹیفائی کریں گے اپنی امت کے وٹنس ہونے کو. اسی بات میں یاد، کیونکہ یہ امت عادلہ ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے کیا ہے تم کو امت وسط، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، وٹنس لوگوں پر، اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ. حدیث میں اس کا مسئلہ موجود ہے. حدیث میں فرمایا کہ اس دن جب ساری امتوں کے مقدمے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے تمام انبیاء سے، جیسا کہ وہ سورہ نساء کے آخر میں آ رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے رسولوں سے پوچھے گا پہلے، تمہیں میں نے بھیجا تھا تبلیغ دین پہنچانے کے واسطے، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں سے پوچھیں گے، امتوں سے پہلے نہیں پوچھیں گے، پہلے رسولوں سے پوچھ ہوگی. تو انبیاء کہیں گے ہم نے تو آپ کو دین پہنچا دیا، جن لوگوں کے پاس آپ نے بھیجا تھا ہم نے دین ان کو پہنچایا، اور کچھ لوگوں نے مانا مگر باقی لوگوں نے اگر نہیں مانا تو نہیں مانا، یہ کہیں گے نہیں مانا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان امتوں سے پوچھیں گے ہمارا رسول تمہارے پاس آیا نا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ کیا سیدھے سیدھے تھوڑی مان جائیں گے وہ کہ ہاں اللہ میاں ہم سے قصور ہوا. وہ قوم بھی آسانی سے تو جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے، چاہے اللہ میاں کے سامنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو. وہ امتیں کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہم کیا جانے، ارے ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا دین تم تک پہنچایا، نہیں پہنچا، نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ساری کافر امتیں انکار کر دیں گی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی وغیرہ، سب کے انکار کر دیں گے. اللہ میاں رسولوں سے پوچھیں گے جن امتوں کی طرف تم کو بھیجا گیا تھا، تم کہتے ہو کہ تم نے دین پہنچا دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، کیا ہے تمہارے پاس ثبوت، پروف؟ انبیاء کہیں گے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ آخری امت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے ہمارے لیے وٹنس. چنانچہ یہ امت آئے گی اور یہ امت جو ہے وہ سرکاری گواہ اور سرکاری گورنمنٹ کے وٹنس بن کر کے وہ اس وقت جا کر کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان رسولوں نے آپ کا دین اللہ میاں اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ ساری امتیں اللہ میاں یہ کیسا انصاف ہے، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، مگر یہ کیسا انصاف ہے، یہ ہمارے بعد میں آئے، ہم ان سے پہلے آئے، یہ کہاں سے ہمارے وٹنس ہو سکتے ہیں ہمارے خلاف؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کیسے اس کا جو ہے گواہی دی ہے، تمہارے اوپر یہ اعتراض ہے، گواہ کے اوپر یہ اعتراض ہے، اور گواہ پر اعتراض بہت معقول ہوتا، بڑا وزن ہوتا ہے. تو گواہ کے گواہی پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ گواہی دینے کے قابل نہیں، تو تم نے کیسے گواہی دی؟ کہیں گے بالکل صحیح ہے، ہم آئے ان سے بعد میں، مگر ہم کو خبر دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ کر کہیں گے بے شک میں نے ان کو اطلاع دی تھی کہ نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب وغیرہ یہ سارے انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے اپنے اپنے دین تک اللہ کا اپنی اپنی امتوں تک اللہ کا دین پہنچا دیا، میں نے ان کو بتلایا. اور میں نے کہاں سے بتلایا؟ مجھے جبریل نے بتلایا. اور وہ جبریل نے کہاں سے بتلایا؟ وہ لوح محفوظ میں اللہ کا جو کلام ہے اس سے لے کر آیا. معلوم ہوا کہ اب گورنمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہاں سے بات آ رہی ہے، اس کو کون غلط کہے گا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ. اس بات کو یہاں کہا گیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
تب ایسی امت کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ مرکز ہے سارے عالم کا. سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو بھائی اگر نہیں مانتے تو آپ بتا دیجئے کون ہے مرکز. سمجھ میں آیا؟ وہ کسی نے، ہم نے سنا ہے کہ لطیفہ، کسی بادشاہ کے دربار میں وہ ایک شخص جغرافی کا ماہر، یہ طبقات الارض کا ماہر سمجھا جاتا تھا، وہ سمجھا جاتا ہوگا جو بھی یا مطلب دعویٰ تھا اس کا، تو کہ صاحب میں بڑا ماہر ہوں، حالانکہ وہ اس کو علم نہیں آتا تھا، مگر وہ اپنا دعویٰ تھا اس کا. دوسرے واقعی جو ماہر تھے ان کو بڑا برا لگا کہ یہ جاہل آ کر کے ہمارے سروں پہ بیٹھ گیا، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں کرتا کہ میں بڑا ماہر ہوں. تو بادشاہ سے کہا گیا حضور ذرا اس کا امتحان لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ضرور امتحان لیا جائے. چنانچہ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ زمین کا سینٹر کہاں ہے؟ تو وہ اپنا اس نے ایک راؤنڈ لگایا، اور راؤنڈ لگا کہنے لگے کہ یہ ہے. اس نے کہا کہ کیسے؟ تم نے کہا کہ ناپ لو، میجر کر لو. اب کون میجر کرے گا پوری زمین کو میاں؟ سمجھا؟ سبھی تو خاموش ہو گئے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے کہ نہیں کعبۃ اللہ جو ہے وہ مرکز نہیں، تم بتا دو، اس کو میجر کر کے بتاؤ. اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کعبۃ اللہ یہ سینٹر ہے آپ پوری زمین کا، تو اللہ کے رسول جب ہم مانتے ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہوگی. کعبۃ اللہ جو ہے اس کو کہا گیا یہ سینٹر ہے. بلکہ بعض تفسیر کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا جو یوں کہیے کہ تخلیق ہوئی ہے زمین کی، جو شکل بنی ہے زمین کی، وہ سب سے پہلا بلبلہ وہیں جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہیں سے وہ اسپینڈ ہوئی ہے زمین کی شکل میں، ورنہ پہلے بس وہ اسٹارٹنگ وہاں سے. تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ سینٹر ہے اس زمین کا، اور یہی جو سب سے پہلا گھر بھی اللہ کا بنا ہے. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے واسطے جس کو بنایا گیا ہے اللہ کے نام پر. اور بنانے والے کون یہ نہیں بتایا گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اترے، ابھی تو ان کا ہی اپنا جھوپڑا نہیں بنا تھا، تو اللہ میاں کا گھر کہاں سے بناتے؟ تو اس لیے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ گھر فرشتوں نے بنایا تھا. تو فرشتوں نے جس گھر کی تخلیق یوں کہیے کہ تعمیر سب سے پہلے کی، سب سے پہلا گھر اس زمین پہ اللہ کے لیے بنا، اور اس جگہ بنا کہ جو سینٹر ہے زمین کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے واسطے اس کی ذمہ دار، اس کی متولی، اس کے حقدار وہی امت ہونی چاہیے کہ جو نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، نہ اونچی ہو نہ نیچی ہو، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو. وہی امت وسط جو ہے اس کی حقدار. اس واسطے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کا لفظ میں بول رہا ہوں، اگر قبلہ بیت المقدس رہا ہو اور انبیاء کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبلہ یہ بیت اللہ کو اس واسطے بھی رکھا گیا ہے. یہ اگر کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض مفسرین یہ مسئلہ لا رہے ہیں کہ دوسرے ائمہ کا قبلہ جو ہے وہ بھی بیت اللہ رہا ہے. صاحب چنانچہ ایک گفتگو نقل کی گئی ہے کہ صاحب ایک یہودی سے اس بات کی بحث ہوئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ ہے کیا بولتے ہیں قبلہ وہ بیت اللہ تھا، وہ کہتا تھا نہیں بیت المقدس تھا. چنانچہ جو قبر جا کر بتلائی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس قبر کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے تھی. اچھا یہ مسئلہ میں نے اس کتاب کے اندر بعد میں دیکھا، لیکن میرا جو جانا ہوا دمشق، اور دمشق میں دونوں مرتبہ جو جامع اموی کے اندر جو ایک قبر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. تو ہمارے دماغ میں پہلے سے یہ تھا کہ ان انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. تو وہاں مجھے جا کر یہ اشکال ہوا کہ یہ قبر جو ہے یہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے کیسے ہے؟ جیسے ہم مسلمانوں کی قبریں ہیں، یہ اس طرف کو اس کا رخ کیسے ہے؟ اس کا رخ تو بیت المقدس کی طرف کو ہونا چاہیے تھا. سمجھ میں آیا؟ بیت المقدس جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دمشق سے
ویسٹ میں ہے، تھوڑا سا ساؤتھ کی طرف ہٹا ہوا، اور بیت اللہ جو ہے وہ بالکل ساؤتھ میں ہے. تو وہ جو ہے وہ قبر وہ ہے رخ کیے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ جو مسئلہ پھر میں نے بعد میں تفسیر کی کتابوں میں دیکھا تو تھوڑی سی اس بات سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے کہ انبیاء کا قبلہ وہی رہا ہو. تو بہرحال یہ ہے وجہ اس مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کی. فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ امت اپنی صلاحیت کے لحاظ سے